السلام علیکم فرینڈز، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، آج کیوریٹرز سے زیادہ میری اپنی خوش نصیبی ہے، کیوریٹرز کی بھی خوش نصیبی ہے کہ جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں اور بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہتے ہوئے کہ آج یہ ناچیز جو کچھ بھی ہے اس میں میرے اساتذہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور ویسے تو سچی بات ہے، میں کیا میری بسات کیا، لیکن آج جو بھی کچھ ہوں وہ اپنے اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں۔ اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اتنے قابل اساتذہ کرام ملے جنہوں نے مجھے پڑھایا، اور جس طریقے سے انہوں نے اس طفل مکتب اور بندہ ناچیز کو پڑھایا، آج ظاہر سی بات ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو آج جو میرے ساتھ شخصیت ہیں وہ میرے استاد ہیں۔ آپ نے ماسٹرز کیا ہے عربک اور اسلامک اسٹڈیز میں۔ گزشتہ 18 سال سے آپ لیکچرر ہیں نجی کالج میں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یو اے میں بھی رہے۔ تو میری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ جناب پروفیسر فاروق صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، اس کا شکر ہے۔ اور سر کیسا لگ رہا ہے آپ اس سنائیں۔ کیوریس کے پلیٹ فارم سے لوگوں سے مخاطب ہو کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ آپ کر رہے ہیں پروگرام کافی عرصے سے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں اور برکت دے، لیکن میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے ایسے سیشن کا۔ آمین سر، جزاک اللہ۔ اور میں یہ بات کہوں گا کہ آپ جیسے اساتذہ کرام اگر شاید ساتھ نہ ہوتے تو یہ ناچیز تو خیر ویسے تو ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن شاید بہت پیچھے ہوتا۔ تو آپ کا شکر گزار، آپ جیسے اساتذہ کرام کا شکر گزار کہ آپ نے اس طرح سے پڑھایا کہ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے بہت عزت دی۔ آج جس موضوع پر آپ کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور الحمدللہ ذی الحج کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ تو حج پر آج آپ سے گفتگو ہوگی۔ مجھے یہ کہتے بڑی تکلیف ہو رہی ہے جی کہ اس سال اس طریقے سے عازمین حج ادا نہیں کر سکیں گے کووڈ-19 کی وجہ سے، جس طرح سے ہر سال ادا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال، ظاہر سی بات ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بس یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے جس کی وجہ سے حج بھی ظاہر اس طرح نہیں ہو پائے گا۔ تو سر حج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حج یہ لغوی معنی کیا ہے؟ ہماری کیا مراد ہے حج سے؟ جی، حج جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور حج کو اگر آپ لغت میں دیکھتے ہیں تو لغت میں اس کے معنی ارادہ کرنے اور قصد کرنے کے ہوتے ہیں۔ کسی بھی اسپیشلی کسی جگہ کا وزٹ، زیارت کرنے کا جو قصد ہوتا ہے، جو انٹینشن ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ عربی میں حج استعمال ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ یا مدینہ کے لیے ہی ہو، وہ کہیں کا بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ کا حج کیا، یعنی وہاں کی زیارت کی اور وہاں کی زیارت کا ارادہ کیا، تو یہ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں۔ جی، تو سر حج کس ہجری میں فرض ہوا تھا؟ جی، حج کے لغوی معنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اصطلاح میں یا اسلامی شریعت میں اس سے مراد جو ہے عبادت کی نیت سے بیت اللہ کی زیارت کرنا، اور جو مناسک حج ہیں، جو بھی ہیں ارکان ہیں، واجبات ہیں، ان کو اپنے اوقات میں ادا کرنا، اس کو ہم حج کہتے ہیں۔ رہی بات اس کی فرضیت کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ارکان میں یا عبادات میں جو آخری چیز فرض ہوئی ہے وہ حج ہے۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی عبادات میں، اور یہ سب سے آخر میں جو ہے حج ہوا ہے، جو کہ سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اور 9 ہجری میں حضرت ابوبکر کی قیادت میں مسلمانوں نے حج ادا کیا، اور اس سال تک اس حج میں مشرکین بھی شامل ہوتے تھے، دوسرے مذاہب والے بھی، جو کہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ وہ اس سال تک 9 ہجری کے تک موجود تھے اس میں، لیکن 9 ہجری کے ہی حج میں جب سورہ توبہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ آیات لے کر بھیجا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب اگلے سال سے کوئی غیر مسلم حج کرنے نہیں آئے گا۔ تو 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج جو ہے
وہ 10 ہجری میں ادا کیا۔ سر حج کی قسموں کی طرف آتے ہیں، حج کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ حج کی قسمیں 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں، جو کہ حقیقت میں جو نیت کے اعتبار سے حج کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ جب ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت اس ارادے میں اور احرام جو باندھتے ہیں، احرام باندھتے وقت جو نیت ہوتی ہے اس کے حساب سے حج کی نیت ہو جاتی ہیں، اور تھوڑا سا چیزیں وہی ہوتی ہیں، ارکان وہی ہوتے ہیں، مناسک وہی ہوتے ہیں، ان کی میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، اور وہ جو ہے اس حساب سے حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں اگر آپ کو بتاتے چلیں اقسام میں، ایک حج افراد کہلاتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے، اور ایک حج قران ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی تفصیل بھی بتاؤں؟ جی بالکل۔ جیسے حج تمتع جو ہوتا ہے خاص طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں نا جن کا تعلق سعودی عرب، جیسے جو بیرونی ممالک سے سعودی عرب جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھو، ایسا کوئی یعنی مخصوص نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو بیان کریں تو وہاں پتہ چل جاتا ہے۔ حج افراد لفظ فرد سے ہے، جس کے معنی اکیلے اور تنہا کے ہوتے ہیں، اور اس حج میں چونکہ جب نیت ہم کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو صرف حج کا باندھتے ہیں۔ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے حج سے پہلے عمرہ، وہ اس حج میں نہیں ہوتا۔ اچھا، حج آپ جو نے ہے احرام اکیلا کا ہوتا ذکر ہے۔ کیا، آپ نے احرام کا ذکر کیا تو میں چاہوں گا مختصراً احرام باندھنے کے بعد جو پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں اگر ان پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں۔ احرام پر اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ احرام ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 معنی میں ہے۔ ایک احرام وہ ہے جو مخصوص لباس کو کہا جاتا ہے، خاص طور پہ مردوں کے لیے جو 2 چادریں ہوتی ہیں، اس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں جو اصطلاح ہے، وہ احرام جو ہے ان پابندیوں کا نام ہے جو نیت کرتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب عرف عام میں احرام وہ اس لباس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں احرام جو ہے ان پابندیوں کا نام ہے جو حج کی یا عمرے کی نیت کرتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس کو تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو نماز سے پہلے ہمارے لیے جائز تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، یا کھانا پینا جو کہ ہمارے لیے نماز سے پہلے حلال ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح احرام جب ہم اس کی نیت کرتے ہیں حج کی یا عمرے کی، تو ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ان پابندیوں میں سے مردوں کے لیے خاص طور پہ جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹچ یعنی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، تو لہٰذا وہ 2 چادریں استعمال کرتے ہیں، اور عورتوں کا لباس وہی رہتا ہے، بس ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے اور ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، باقی جسم ڈھانپنا ہوتا ہے انہیں، تو اس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ اور بہت ساری پابندیاں ہیں اس میں۔ احرام جب باندھ لیتے ہیں، نیت ہو جاتی ہے، تو خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، کوئی شکار نہیں کر سکتے، بری بحری کر سکتے ہیں، بری شکار نہیں کر سکتے، کسی درخت وغیرہ کو کاٹنا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب اس میں منع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح بہت ساری پابندیاں ہیں صحیح۔ جس کی اچھا، میرا حج خیال کی جو یہاں قربانی تفصیل بھی ہوتی ہے، ذکر نہیں۔ حج کی جو جی، قربانی ہوتی ہے اس میں لوگ دم بھی لازمی دیتے ہیں، تو دم کیا لازمی دینا ضروری ہے، یا اس لیے بھی دینا چاہیے کہ اگر آپ سے بادل ناخواستہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس میں آپ دم دے دو، جی، یا لازمی دینا چاہیے؟ میرا خیال پچھلی بات جو تھی ہماری وہ تھوڑی سی رہ گئی۔ حج افراد کی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو صرف حج کی کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، احرام ہمارا باقی رہتا ہے، اور پھر جو ہے وہ عرفات اور مینا اور وہ سارے مناسک حج کر کے ادا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے قربانی کے بعد احرام اس کے رمی کے بعد جو ہے وہ احرام کھل جاتا ہے۔ افراد میں قربانی لازمی نہیں ہوتی، افراد اچھا، والے کے لیے قربانی لازمی نہیں، کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے نفل قربانی ہے، ورنہ اس کے لیے قربانی لازمی نہیں ہوتی۔ اور جو آپ کہہ رہے تھے مکہ والے، یا یوں کہیں
کہ حرم میں رہنے والے، میقات کے اندر رہنے والے، وہ حج افراد ہی کرتے ہیں، وہ تمتع اور قران نہیں کرتے، ان کا افراد ہوتا ہے۔ بقیہ تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا، اور یہ زیادہ تر لوگ جو ہے تمتع کرتے ہیں، کہ تمتع آسان ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ جب ہم اپنے ملک سے جاتے ہیں، کوئی بھی اپنے شہر سے جاتا ہے تو وہ عمرے کی نیت کرتا ہے، اور وہاں جا کے عمرے کا جو پروسیجر ہے، جو طریقہ ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام اس کا کھل جاتا ہے اور وہ پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر جب حج کا وقت آتا ہے 8 ذی الحج، تو وہ دوبارہ وہیں سے مکہ سے احرام باندھتا ہے اور حج اپنا پورا کرتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے اس سے اس نے فائدہ اٹھایا اس آزادی سے، تو لہٰذا اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہم نے بات کی تھی قران، قران کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے کے، ملانے کے، اور اس کو قران اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ملک سے سفر کرتے ہیں تو حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتے ہیں اور جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں، جو عمرے کا طریقہ ہے، لیکن احرام نہیں کھولتے، یعنی عمرے کے بعد بال نہیں ترشواتے، اور وہ احرام کنٹینیو رہتا ہے، ایک ہی احرام کے اندر جو ہے پھر حج بھی ادا کیا جاتا ہے، اور حج کے بعد احرام کھلتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ احرام کپڑوں کا نام نہیں ہے، کپڑے بدلے جا سکتے ہیں، جتنی صحیح دفعہ چاہیں کپڑے بدل سکتے ہیں، لیکن پابندیاں کنٹینیو رہتی ہیں۔ صحیح ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ دم کا کویشچن کر رہے تھے، دیکھیں تمتع اور قران والے کے لیے قربانی لازمی ہے۔ اگر ٹھیک قربانی کسی وجہ کا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ جو نہیں کر سکے تو وہ جو ہے 10 دن کے روزے رکھے گا، 3 دن کے وہاں رکھے گا اور 7 دن کے اپنے گھر اپنے ملک میں واپس آ کے۔ رہی بات دم، تو دم جو ہے یہ کسی غلطی کی وجہ کر ہوتا ہے۔ اگر واجبات میں ہم سے کچھ کوتاہی ہوتی ہے، وہ کچھ کمی ہوتی ہے، تو اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، کس پہ کتنا دم ہوتا ہے۔ چھوٹے دم بھی ہوتے ہیں جو صدقہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر بکرے کا یا بکری کا صدقہ بھی ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں اونٹ کا بھی دم دینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے غلطی پر، اور اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ عام حالت میں دم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں نے جو ہے بعض لوگوں نے ہمارے یہاں کے احتیاطاً دینا شروع کر دیا ہے کہ اگر کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرے گا۔ اس کی کوئی سنت سے دلیل نہیں ہے اور کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، حج اس ویسے بھی پورا ہو ہو جاتا ہے۔ جائے گا۔ جی صحیح۔ اچھا سر، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کیونکہ حج تو صاحب استطاعت پہ ہی فرض ہے نا، لیکن کچھ لوگ کیا جی کرتے ہیں کہ حج کے لیے قرض لے لیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ ہم آ کے وہ قرض ادا کر دیں گے، تو کیا قرض لے کے آپ حج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل حج کر سکتے ہیں، حج فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی فرض قرض جو لے ہے کے، قرض لے کے حج اگر کرے گا تو حج ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر لیکن حج فرض نہیں ہوگا۔ اس کا معاملہ بالکل اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سارے کام جو کرنے ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتے، بہت سے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں، بہت سے لوگ شادی کے لیے قرضہ لیتے ہیں، چاہے اس میں جو بھی اخراجات ہوں، ہم سارے الٹے سیدھے کاموں کے لیے قرض لے کے کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کا دل زیادہ چاہ رہا ہے تو وہ قرض لے کے حج بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور پسندیدہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس کا حج کے دوران یا سفر کے دوران انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مقروض مرے گا۔ تو قرض جو برادر ہے سمجھ صرف بات حج، ہے۔ ہاں، لیکن قرض جو ہے کسی بھی غیر ضروری چیز کے لیے لینا، جو آج کل عام طور پہ لوگ لے لیتے ہیں کہ نئی گاڑی لینی ہے تو قرضہ لینا ہے، فلاں چیز لینی ہے تو قرضہ لینا ہے، تو ایسا شخص حج کے لیے بھی لے لے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ حج 3 سے 4 ظاہر دنوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ میں 40 نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے، تو اس کے حوالے سے کیا ہے، یہ جو 40 نمازیں ہیں کیا یہ لازم و ملزوم ہے مدینہ میں پڑھنا، یا پڑھنی چاہیے، تو اس کا کیا ہے صحیح؟ دیکھیے زیارت روضہ رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جو حاضری دی جاتی ہے یہ حج کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ حج کا کوئی رکن ہے، نہ واجبات میں سے ہے، نہ سنتوں میں سے ہے، نہ مستحب میں سے ہے۔
لیکن ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ تو لہذا خاص طور پہ جو اتنی دور سے سفر کر کے جاتے ہیں وہ لوگ تھوڑا سا سفر اور کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر لیں اور وہ شرف حاصل کر لیں، اس سے اگر بالکل محروم رہے انسان تو بہت بڑی محرومی ہے۔ ایک ہاں رہی بات ہے۔ بات 40 نمازوں کی، تو 40 نمازوں کی فضیلت آتی ہے حدیث میں کہ جس نے 40 نمازیں میری مسجد میں پڑھی اس کے لیے میری شفاعت، جو مجھے یاد آ رہا ہے شفاعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس ضمانت دی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ جو اصل ضروری چیز ہے، پھر بولوں گا وہ حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن ضروری چیز ہے کہ حج سے پہلے یا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی جائے، چاہے ایک نماز بھی نہ پڑھیں۔ اگر آپ ایسے وقت میں پہنچیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، فار ایگزامپل صبح کے ٹائم پہ پہنچتے ہیں، ظہر میں بہت ٹائم ہے، آپ زیارت کے لیے جائیں، حاضری دیں، سلام کریں اور واپس آ جائیں، تو یہ آپ کی حاضری ہو جاتی ہے۔ 40 نمازوں کی اپنی فضیلت آئی ہے، جو پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی وہ اچھا، ضروری اگر چیز کسی نے نہیں ہے۔ حج کا ارادہ کیا اور اس کی زندگی یعنی اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا حج کا، وہ راستے میں بھی ہو سکتا ہے، حج کا ارادہ کر کے بھی فوراً ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے زندگی اور موت کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو کہ ایسے میں بھی حج کا ثواب ملتا ہے؟ جی، ارادہ کیا اس نے اور ارادہ یعنی پورا اس کا عمل تھا۔ مثال کے طور پہ اس نے ارادہ کیا اور درخواست بھی دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ اتنے لاکھوں لوگوں نے درخواستیں دی اور نام بھی آ گئے لوگوں کی، لیکن حکومت کی طرف سے مجبوری آ گئی۔ اب پتہ تو نہیں ہے کہ اگلے سال تک کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ اس کا ارادہ پورا تھا، اللہ تعالیٰ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اور یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان نیت کرتا ہے تو اس کے ذمے ایک عمل لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں اگر وہ کسی وجہ کا نہیں کر پایا تو ایسے میں وصیت کر جانا جو بھی اپنے ورثاء ہیں کہ میری طرف سے حج کر دیا جائے، یہ ضروری ہے۔ صحیح سر، یقین کریں اتنی سیر حاصل گفتگو چل رہی ہے، لیکن وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم بہت طویل اس گفتگو کو مزید جاری رکھ جی، سکیں۔ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ حج سے متعلق پیغام یہی ہے کہ جب حج جس پر بھی فرض ہو جائے، فرض ہونے کے لیے استطاعت، اور استطاعت میں ہمیں معلوم ہے کہ مالی استطاعت بھی ہے اور جسمانی استطاعت بھی ہے، کہ جسمانی طور پہ جانے کی صلاحیت ہو اور مالی طور پہ بھی اتنا خرچہ ہو کہ جا آ سکے، اور پیچھے جو زیر کفالت لوگ ہیں ان کے خرچہ ہو، اور سیاسی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پرمیشن ملے، ویزا ملے، وہاں تک پہنچنے کا جو ہے راستہ ملے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج فرض ہوتے ہی، بلکہ ہم یوں کہیں گے کوئی بھی عبادت، کوئی کام جب فرض ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے جتنا جلدی اس کو ادا کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، حالات کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ صحیح جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال لوگوں کے ارادے اور سارے کچھ دھرے کے دھرے رہ گئے اور لوگ نہیں جا سکے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کتنے سالوں سے پلان کیے ہوئے ہوں اور اب جو ہے وہ نہیں جا پا رہے ہیں۔ مرض کا نہیں پتہ، بیماری کا نہیں پتہ، موت کا نہیں پتہ، حالات کا نہیں پتہ، بعض دفعہ حالات خراب ہو جاتے ہیں اور نہیں جا پاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، وعید بڑی سخت ہے کہ فلیمت ان شاء یہودین او نصرانیہ، کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا جو پہلے جو ہے ایک اس کو کر دوں میں بات کمپلیٹ، کہ پہلے عام طور پہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ تھا، ابھی بھی بہت سے لوگوں میں ہے کہ بڑھاپے میں کریں گے حج، اس کی جو ہاں بھی وجوہات صحیح، لیکن الحمدللہ اس میں تبدیلی آئی ہے، اور اب ہمیں خاص طور پہ پاکستانی بھی بہت سارے جوان وہاں نظر آتے ہیں، اور یہ کانسیپٹ غلط تھا کہ بڑھاپے میں کیا جائے گا۔ اصل میں حج بھی جوانی کا ہی ہے، کیونکہ بہت مشقت والا کام ہے، اور پھر ہمیں پتہ نہیں کون بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور کون نہیں پہنچتا۔
تو اس لیے جو ہے جتنا، ہاں ایک بات اور کہہ دوں، ہمارے ہاں والدین کا ادب احترام اور وہ سارا کچھ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس میں بعض دفعہ ہم شاید یہ کہیں کہ جتنا ادب و احترام کیا جائے کم ہے والدین کا، جتنی خدمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمیں لمٹ دیکھنی پڑتی ہے۔ والدین کے معاملے میں بہت سے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے والدین نے حج نہیں کیا تو ہم کیسے کر لیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نماز کے لیے آپ انتظار نہیں کرتے کہ میری ماں پڑھے گی تو اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، یا میرا باپ پڑھے گا تو میں نماز پڑھوں گا۔ اسی طرح حج ایک عبادت ہے، اور جس کی استطاعت ہے اس پر فرض ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ پر فرض ہے، آپ کے باپ پر نہیں ہے، اور اگر باپ کے پاس پیسہ ہے تو باپ پر فرض ہے، آپ پر نہیں ہے۔ والدین کو حج کرانا بہت بڑی سعادت ہے، اور اگر انسان کرا سکتا ہو اور ان کو ساتھ لے کے جا سکتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اس چکر میں ڈیلے کرنا کہ پہلے والدین کو کرا دوں پھر خود کروں گا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ جی کیا یہ بات ہے میری نصیحت تھی۔ سر، بہت جی اور کچھ؟ زبردست، یقین کریں بہت زبردست گفتگو، اور یقین کریں اس سے بہت کچھ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اور اگر آپ کے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو جس حد تک ہو سکے لائک اور شیئر کیجئے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور سر فاروق کو اپنے دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار رہے تو کسی اور ویڈیو میں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اور سر فاروق کو اجازت دیجیے۔ میرا فیس بک پیج ہے کیوریٹرز، میرا ٹویٹر آئی ڈی ہے @رضا کا، وہاں بھی کوئی سوال بھی آپ کا ہو اس گفتگو سے متعلق آپ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ اینڈ اسٹے اللہ کیوریس۔